السلام علیکم۔ آج صبح کا آغاز اسلام آباد میں ایک افسوسناک واقعے سے ہو گیا تھا۔ معروف تبصرہ نگار اور جرنلسٹ ایاز میر کے بیٹے شاہ نواز نے بیٹی سارہ کو اسلام آباد کے علاقے چک شہزاد میں قتل کر دیا۔ دوسری طرف آج عمران خان صاحب نے جو اسکول اور کالجز کے جو وہ ہے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے ایک کنونشن سے خطاب کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور اسحاق ڈار صاحب جو فارمر فائنانس منسٹر ہے، اس نے پاکستان آنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جب پاکستان آئیں گے تو کیا وہ ایک آئینی جو رول ہے وہ ادا کریں گے یا پھر وہ فائنانس منسٹر بنیں گے۔ اس کے علاوہ جو مسلم لیگ نون ہے، انہوں نے بھی آج ان کے جو فیڈرل منسٹر ہے جاوید لطیف صاحب، انہوں نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو آج صبح ایک دل خراش واقعہ ہوا تھا، ایک شاہ نواز جو بیٹے ہیں ایاز میر کے، ایاز میر ایک پرومیننٹ جرنلسٹ ہے پاکستان کے، اور وہ سیاستدان بھی رہے ہیں۔ چکوال سے وہ ممبر آف نیشنل اسمبلی منتخب ہو گئے تھے، پی ایم ایل این میں بھی وہ رہ چکے ہیں، پھر اس نے پی ایم ایل این کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بیٹے شاہ نواز نے اس کی جو بیوی ہے اس کو چک شہزاد ایک علاقہ ہے جہاں پہ ایک فارم ہاؤس ہے 16 نمبر، اس میں اس نے اپنی بیوی سارہ کو قتل کر دیا تھا۔ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان دونوں کے آپس میں پچھلی رات کوئی کسی بات پہ وہ ہو رہے تھے، لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے، اور آج صبح اس نے اپنی بیوی کو جو راڑوں سے مار کے اس کو قتل کر دیا، پھر اس کی لاش کو جو واش روم کا ٹب ہوتا ہے اس میں اس کو نے ڈمپ دیا تھا۔ یہ جو سارہ ہے یہ کینیڈین نیشنل ہیں، اور اس کے جو والدین ہیں وہ امریکہ میں رہتے ہیں، اس کے 2 بھائی کینیڈا میں رہتے ہیں، اور ایک ویل اپ فیملی ہے۔ اور جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہو گئی ہے اس میں جو ابتدائی رپورٹ آ گئی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے جو سر تھا اس پہ زخم تھے اور باڈی پہ زخم تھے، اور اس کو راڈ سے، لوہے کے راڈ سے، جو جم میں راڈ استعمال ہوتا ہے اس سے اس کو مارا گیا تھا۔ اور پھر اس کی جو ابھی ڈاکٹرز نے ابھی اس کو فردر انویسٹیگیشن کے لیے کہ آیا اس کو زہر تو نہیں دیا گیا تھا، تو اس کی جو نمونے ہیں جگر، دل، اور اس کو فرانزک لیب میں بھیج دیے ہیں لاہور میں، اور وہاں پہ جو رپورٹ آئے گی تو اس میں اور واضح ہو جائے گا کہ اس قتل کی نوعیت کیا تھی۔ اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جو شاہ نواز ہے اس کو پولیس نے اریسٹ بھی کیا ہے، اور یہ اس کی تیسری بیوی تھی، اور 3 مہینے پہلے اس سے اس کی شادی ہو گئی تھی سارہ سے۔ ابھی تفصیل اس کی آنا باقی ہے۔ جو ایاز میر نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، وہ بہت غمزدہ لگ رہے تھے، اور ظاہری بات ہے جب کسی کے گھر میں ایسا واقعہ ہو گیا ہو تو وہ افسوس کا اظہار بھی کر رہے تھے، اور وہ رنجیدہ تھے۔ آج یہ تو بعد میں جب انویسٹیگیشن ہوگی تو اس میں پتہ چلے گا کہ اس قتل کی محرکات کیا ہے۔ اچھا، دوسری طرف آج عمران خان صاحب نے جو کالج کے طلباء و طالبات ہیں ان سے خطاب کیا ہے ان کی کنونشن سے کی پی ہاؤس میں، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ جو ایک چیز جو پی ٹی آئی کی جس کو ہم سب لوگ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ایک جو ویمن پارٹیسپیشن ہے
پولیٹکس میں، اس میں اس کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پیپلز پارٹی بھی کچھ حد تک خواتین کے رول پہ وہ کرتی ہے، کیونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھی وہ خود خاتون تھی، تو پیپلز پارٹی میں بھی کچھ حد تک جو خواتین ہے ان کا پولیٹکس میں رول ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ مریم نواز کو فرنٹ لائن پہ استعمال تو ضرور کیا جاتا ہے، لیکن خواتین کے ایز سچ اس طرح کے فنکشن، جس طرح آج عمران خان صاحب نے جو بچیوں کے ایک کنونشن سے خطاب کیا ہے، اس طرح کے فنکشنز پی ایم ایل میں بھی ہم نے کم دیکھے ہیں۔ مریم نواز کے ساتھ چند ہی خواتین ہمیں نظر آتی ہیں ان کے جلسوں میں، لیکن ایز سچ اتنی جو پولیٹیکل پارٹیسپیشن ویمن کی ہے وہ پی ایم ایل این کی بھی نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں بھی اتنے وہ نہیں ہے، ویمن پارٹیسپیشن نہیں ہے، اور دوسری جو پارٹیز ہے ان میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جو خواتین ہیں ان کو پولیٹکس میں، ایک خواتین اور ایک جو نوجوان ہیں، ان دونوں کو پی ٹی آئی کی وجہ سے پولیٹکس میں ان کو ان کر دیا گیا ہے۔ پہلے جو نوجوان تھے، جو یوتھ تھا، وہ پولیٹکس میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے تھے، لیکن جب سے پی ٹی آئی کی جو ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہے اس کی وجہ سے جو یوتھ اور خواتین کا جو پولیٹکس میں انٹرسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ عمران خان صاحب چونکہ ایک سیلیبریٹی ہے، وہ کرکٹ کا بھی سٹار رہا ہے، اور جو پولیٹکس میں آیا ہے تو اس کی جو وہ تھے، جو فینس تھے، انہوں نے سیاست میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دیے ہیں عمران خان صاحب کی وجہ سے۔ اچھا، اسحاق ڈار صاحب جو فارمر فائنانس منسٹر ہے، اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ پاکستان واپس آئیں گے، اور آج احتساب عدالت سے ان کو ایک ریلیف بھی مل گئی ہے، اور جو جج ہیں محمد بشیر احتساب عدالت کے، اس نے ان کو کہا ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ خود آ کے عدالت میں اپنے کیس کا سامنا کرے۔ اسحاق ڈار صاحب پہ اپنے اثاثوں سے زائد آمدن سے زیادہ اثاثے بنانے کا کیس ہے، اور وہ ایکسائل میں تھے پچھلے 4 سالوں سے لندن میں۔ آج ان کا ایک میٹنگ بھی ہونا ہے کہ اس میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کس ڈیٹ کو جو اسحاق ڈار صاحب وہ پاکستان آئیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب کیا پاکستان کے وزیر خزانہ بنیں گے، یا اس کو کوئی آئینی رول دیا جائے گا، اس کو سینیٹر بنا دیا جائے گا، یا یہ تو ابھی اس میں وقت لگے گا، لیکن جو موجودہ وزیر خزانہ ہیں مفتاح اسماعیل، اسحاق ڈار صاحب مفتاح اسماعیل کے پر اس کی پالیسیز پر ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کرٹیسزم کرتے رہے ہیں پچھلے مہینوں میں جب سے یہ حکومت آئی ہے، اور انہوں نے کئی ٹویٹ کیے تھے جس میں انہوں نے مفتاح اسماعیل کی جو پالیسیز ہے اس کو کرٹیسائز کیا ہے۔ اور یہ جو وہ ہیں ذرائع ہیں یا جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ مفتاح اسماعیل صاحب کے 6 مہینے پورے ہونے والے ہیں، اور وہ ایز اے فیڈرل منسٹر کنٹینیو نہیں کر سکتے، کیونکہ جو آئین ہے، آئین میں یہ جب فیڈرل منسٹر آپ بنتے ہیں تو اس کے لیے یا سینٹ سے یا نیشنل اسمبلی کا ممبر ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن جب آپ ممبر نہیں ہوتے تو آپ کا ٹینیور 6 مہینے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب آ کے جو معیشت کو سنبھالے اور اپنا وہ جو فائنینس کا رول ہے وہ پلے کرے۔ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں ان کا جو کیریئر رہا ہے اس میں یہ ہے کہ اس کے وقت میں پاکستان کی معیشت کافی حد تک سٹیبل بھی رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی معیشت کو اچھا نہیں وہ کیا تھا، پھر اسحاق ڈار صاحب نے اس کو سنبھالا تھا، اور ہمیں ابھی بھی یاد ہے جب شیخ رشید کہتے تھے کہ ڈالر نے سینچری ماری ہے اور اس کو کم کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو وہی اسحاق ڈار تھے کہ جس نے بعد میں ڈالر کی قدر میں کمی کر دی تھی۔ پاکستان میں بھی ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ڈالر جو ہے
وہ اوپر جا رہا ہے اور جو روپے کی قدر میں وہ کمی ہو رہی ہے، تو چونکہ ہم ہر چیز ڈالر سے خریدتے ہیں، الٹیمیٹلی پھر اس کی وجہ سے انفلیشن یا مہنگائی آتی ہے۔ تو ابھی یہ دیکھنا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو وہ فائنانس منسٹر بن جائیں گے یا وہ پھر کوئی اور آئینی رول پلے کریں گے سینیٹر بن کے یا اس حکومت میں، یا تو یہ ہے کہ آج سلیم صافی صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں اس نے لکھا تھا کہ اس کو شاید ڈپٹی وزیر اعظم اس طرح کا کوئی عہدہ بھی دیا جائے، بہرحال یہ تو دیکھا جائے گا۔ اچھا، جاوید لطیف صاحب نے آج جو وفاقی وزیر ہے اس نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس نے عمران خان صاحب پہ کرٹیسزم کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جب آپ نے آنا ہے تو 25 مئی کو جب آپ کی تیاری نہیں تھی تو اب آپ نے کیسی تیاری پکڑ لی ہے، اور اس نے اپنی تقریر میں یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب رات کو کس کس سے ملتے ہیں اور یہ لاشیں گرانا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر یہ چاہتے ہیں کہ جب لاشیں گر جائے تو امپائر کی انگلی اٹھ جائے گی۔ جاوید لطیف صاحب کی جو پریس کانفرنس میں ہوئی ہے آج، تو اس میں یہ واضح طور پر اس نے کہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی بھی عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ اس کا سپورٹ ہے، اور اس کی جو ہارش لینگویج تھا آج وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی، اور عمران خان صاحب کو اس نے اس پہ شدید تنقید کی۔ عمران خان صاحب نے کل جو کنونشن سینٹر تھا اس میں اپنے خطاب میں کہا تھا کہ میں اسلام آباد کی کال دوں گا اور میں اسلام آباد آؤں گا اور اس دفعہ تیاری کے ساتھ آؤں گا، اور پھر کسی کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو آج جو جاوید لطیف صاحب نے انہوں نے اس کی ریئیکشن میں اپنی پریس کانفرنس کر دی ہے کہ آپ کو ابھی بھی سپورٹ حاصل ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ رات کو کس کس سے ملتے ہیں۔ تو یہ آج کی جو سیاسی حالت ہے وہ اس نہج تک پہنچ چکی ہے کہ حکومت جو ہے وہ خود بھی ابھی کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے۔